अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अभी जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान हम और आप सुनने वाले हैं, इसको ध्यान से और ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादातर मुसलमान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दुरूद पाक का जो फ़जीलत है पढ़ने की, उसको बयान की है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने। और 313 मरतबा दुरूद पाक आप सोने से पहले ज़रूर पढ़ें, इसके बारे में भी फरमाया है। तो आइए सुनते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को, देखते हैं, मिलते हैं वीडियो की आखिर में। के हैं फ़ैसले बड़े नसीब की बात है, जब वक्त आएगा ज़रूर हाजिर देंगे इंशाअल्लाह। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, उनके लिए मैंने ये अर्ज़ किया, भारी पड़ता है कुछ लोगों को, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी की शिद्दत से तड़प हो तो आप ये पढ़ करके देखें, रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो और बिस्तर पे लेट जाओ। दूसरा, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, मक्का मुकर्रमा के तारीख़ लिखने वालों में, वो फरमाते हैं मक्का में एक शख्स का इंतकाल हुआ था और उसका इंतकाल होते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी, जानवर की तरह से चेहरा बन गया। उसका अकलौता बेटा था। बेटे ने देखा बाप की शक्ल बिगड़ गई है, फ़ौरन उसने कुआड़ बंद कर दिए, दरवाजे सब लगा दिए। कहा किसी को कैसे बुला सकता है मैयत पे बाप के, बाप का चेहरा इतना ख़तरनाक जानवर की तरह दिख रहा है, चादर डाल दिया गया। घर की औरतों को सब लड़के ने समझाया, किसी को कानों कान खबर होने मत देना, हमारे बाप का इंतकाल हुआ या कुछ हुआ, घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद देंगे और यहीं अपने बाप को दफन कर देंगे। जाहिर सी बात है, लोगों को बुलाएंगे तो लोग आएंगे, चेहरा देखेंगे और तरह तरह की बातें भी होंगी, फ़लाँ का बाप ऐसा, फ़लाँ का बाप वैसा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरे हुए बाप के बारे में फिर मुझे लोग ताना मारें। गड्ढा खोद करके यहीं दफन करें। वो गमगीन बैठा हुआ था लड़का, जानू में सर रख करके हिचकियाँ लेकर रो रहा था। अचानक उसके घर के पीछे का दरवाज़ा खुला और एक बुज़ुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। सीधे आकर के वो मैयत के पास पहुंच गए, मैयत के चेहरे से चादर हटाई और अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा और उसके बाद चादर डाल दी। ये जो लड़का था नौजवान, ये देख रहा था, लेकिन इसकी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि गम इतना ज़्यादा था, टेंशन इतना ज़्यादा था, जिसको कहते हैं बहुत हाई डिप्रेशन में गया हुआ, कुछ सोचने समझने का उसके पास मौका ही नहीं था। उसने देखा वो बुज़ुर्ग करीब आए, इसने सर भी नहीं उठाया। उस बुज़ुर्ग ने पूछा रोता क्यों है, क्यों इस तरह से बैठा हुआ है। उसने कहा आपने तो देख लिया, मैं जानता नहीं कहाँ से आप अंदर आ गए, मैं तो सारे दरवाजे बंद करवा दिया था घर के। आप देख तो रहे मेरे बाप का चेहरा कैसा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल हो गई। उस बुज़ुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप को, जा देख तो सही। वो जाकर चादर हटाता है तो उसके बाप का चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ चांद की तरह खूबसूरत, कोई बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं। ये समझ गया कि अल्लाह का कोई फरिश्ता आया जो मेरी मदद कर लिया। किसी फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा और उसके ज़रिए से मेरे बाप का चेहरा सही हुआ, वरना तो बिगड़ा हुआ चेहरा ही था। वो बुज़ुर्ग जाने लगे दरवाजे तक, तो ये जाकर उनका दामन पकड़ लिया और कहा अल्लाह भला करे आपका, मैं आपको पहचानता नहीं, लेकिन आपकी दुआ से मेरे बाप का चेहरा सही हुआ, आप बताएं तो सही अपना तारुफ। तो मुड़ करके उस बुज़ुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। यह हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 400 साल बाद का वाक़या है। वो धाड़े मार कर रोने लगा, कदमों में गिर गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा आका कैसी बला और कैसी उफ्ताद मेरे घर पर पड़ी, क्यों इस तरह से हुआ। हुजूर ने उठाया और कहा देख तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे रब नाराज़ था, तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था, एक बुराई ऐसी थी जिससे अल्लाह गज़बनाक था। लेकिन मेरी आदत यह है, हुजूर फरमाते, मेरी आदत यह है कि बाप का गुनाह बेटे को नहीं बताता।
عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے۔ آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو، اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کے گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے ہیں، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیست۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے،
تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیشا. سننے میں آسان لگ رہا ہے 1,25,00,000 درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے. ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں. کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ؟ آسان لگتا ہے کسی؟ دن میں آپ کتنے درود پڑھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہوں، 200 پڑھتے ہوں، 500 پڑھتے ہوں، 1000 پڑھتے ہوں. 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے. چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں 5000 مرتبہ پڑھتے ہو. ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار. اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ. کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں. اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ. کتنے؟ 18 لاکھ سال میں. اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ. اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناغہ نہ کیا ہو. تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناغہ، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا. 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے. یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا. اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ تو اقبال کی بات تھی. اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا. امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا. آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے. 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے. 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے وہ اور ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو. حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا آپ کا. پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. کس کے طفیل؟ حضور. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری کی. سبحان اللہ. پیارے عزیزو، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پاک کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.